اگر بنگلہ دیش کو آؤٹ کیا T20 ورلڈ کپ سے تو اس صورت میں پاکستان بھی T20 ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کرے گا۔ پاکستان اور بھارت دونوں نے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ بائی لیٹرل سیریز تو وہ کھیلیں گے نہیں، لیکن یہ معاہدہ ہے کہ جب بھی کوئی ICC کا ایونٹ ہوگا تو وہ ہائیبریڈ ماڈل پر جا کر کھیلیں گے، یعنی کہ بھارت میں پاکستان نہیں کھیلے گا اور بھارت پاکستان میں نہیں کھیلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل MIB سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ۔ ICC کے حوالے سے کرک انفو نے یہ خبر دی تھی کہ 21 جنوری تک ڈیڈ لائن دی ہے ICC نے بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کو کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ آیا وہ T20 ورلڈ کپ میں بھارت میں جا کر کھیلے گا یا نہیں۔ لیکن آج بنگلہ دیش کے جو ایڈوائزر ہیں اسپورٹس کے آصف نظرل، انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ ہمیں تو اس طریقے سے کسی نے کوئی آگاہ نہیں کیا، کوئی آفیشل ہمیں کسی بھی قسم کی آگاہی نہیں دی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں اور بھارتی میڈیا بہت زیادہ اس پر پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ اب بنگلہ دیش جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا، یا تو وہ جا کر بھارت میں کھیلے ورنہ وہ آؤٹ ہو جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے آج جس طرح سے آصف نظرل نے کہا کہ ان کا جو ملک ہے، ان کی جو حکومت ہے، وہ انہیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ ان کے کرکٹر جو ہیں وہ بھارت میں جا کر کھیلیں، جس کی وجہ سے ان کا بھارت میں جا کر کھیلنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ اور بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ اپنے اس موقف پر ڈٹا ہوا ہے۔ اگر ICC بنگلہ دیش کو نکال کر اسکاٹ لینڈ کو اس کی جگہ شامل کرتی ہے T20 ورلڈ کپ کے لیے، تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، بنگلہ دیشی کرکٹ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اور جس طرح سے پاکستان کرکٹ بورڈ مکمل طور سے سپورٹ کر رہا ہے بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کو، اگرچہ کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں دیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے، لیکن خبریں بڑے معتبر ذرائع سے چلائی گئیں کہ اگر بنگلہ دیش کو آؤٹ کیا T20 ورلڈ کپ سے تو اس صورت میں پاکستان بھی T20 ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کرے گا۔ تو اب اور پھر ایک اور یہ خبر آئی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے ورلڈ کپ کے لیے جو تیاریاں ہیں انہیں روکنے کا کہا ہے۔ تو اب کیا ہوگا، کیا پاکستان نے یہ جو ہے بنگلہ دیش کو سپورٹ کرنے کے لیے اس طرح کا کوئی قدم اٹھانے جا رہا ہے، یا اگر پاکستان سپوز اس T20 ورلڈ کپ سے باہر ہوتا ہے، نہیں کھیلتا، بائیکاٹ کرتا ہے، تو اس کے اثرات پاکستان کرکٹ پر کیا ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ایشیا کپ کے ایک میچ سے پہلے پاکستان ایشیا کپ کے اس میچ کا بائیکاٹ کرنے جا رہا تھا، میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کے رویے کے خلاف، لیکن پھر بعد میں نجم سیٹھی نے مشورہ دیا PCB کے چیئرمین محسن نقوی کو کہ آپ یہ نہ کریں، اور خاصا ٹینشن رہا، لیکن پھر پاکستان نے جا کر کے وہ میچ کھیلا UAE کے خلاف۔ تو اب ایسی صورتحال ہوتی ہے جب پاکستان جو ہے وہ بائیکاٹ کرتا ہے۔ اب پاکستان کے پاس ریزن کیا ہوگی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ریزن ہوگی، کس بنیاد پر۔ پاکستان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا، بنگلہ دیش کی حمایت میں اگر پاکستان جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ سے وڈرا کرتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ ایک تو جو آپ کے براڈ کاسٹرز ہیں انہیں کروڑوں روپے کا نقصان ہوگا، کیونکہ پاکستان اور بھارت کا میچ 15 فروری کو کولمبو میں شیڈول ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ پاکستان اگر نہیں کھیلتا تو آنے والے دنوں میں پاکستان کرکٹ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ پاکستان اور بھارت دونوں نے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ بائی لیٹرل سیریز تو وہ کھیلیں گے نہیں، لیکن یہ معاہدہ ہے کہ جب بھی کوئی ICC کا ایونٹ ہوگا تو وہ ہائیبریڈ ماڈل پر جا کر کھیلیں گے، یعنی کہ بھارت میں پاکستان نہیں کھیلے گا اور بھارت پاکستان میں نہیں کھیلے گا۔ تو اس کے اوپر تو بہت پہلے بات چیت ہوئی، جس کے بعد یہ سارا فیصلہ ہوا، لیکن اب یہاں پر پاکستان کے لیے کیا ایک راستہ ہے کہ کس طریقے سے بنگلہ دیش کو سپورٹ کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بنگلہ دیشی سپورٹر جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان ان کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن کیا پاکستان وڈرا کرتا ہے اس گروپ سے، گروپ A میں، جس میں پاکستان کے علاوہ بھارت بھی ہے، اس کے علاوہ USA ہے، نیدرلینڈز ہے، نمیبیا ہے۔ تو کیا حکمت عملی ہوتی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی؟ کیا صرف پریشر ڈالنے کے لیے ICC پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ قدم اٹھایا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ICC کی جانب سے ابھی تک کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ NDO جو ICC کے اینٹی کرپشن یونٹ کے ہیڈ ہیں، وہ گئے ڈھاکہ، انہوں نے بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے عہدیداران سے ملاقات کی، لیکن اس کے بعد بھی کوئی ICC کی جانب سے کچھ نہیں کہا گیا۔
شاید یہی وجہ ہے کہ آصف نظرل جو اسپورٹس ایڈوائزر ہیں بنگلہ دیش کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی گئی، ہمیں تو کوئی اطلاع نہیں دی گئی، جبکہ میڈیا یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، خاص طور پر بھارتی میڈیا یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ 21 جنوری جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے، اگر 21 جنوری تک فیصلہ نہیں کیا تو پھر بنگلہ دیش جو ہے وہ باہر ہو جائے گا۔ اب اس حوالے سے کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ آئی سی سی کو جو بنگلہ دیش نے تجویز پیش کی تھی کہ اس کے گروپ سے آئرلینڈ کو جو ہے وہ دوسرے گروپ میں ڈال دیا جائے اور اس گروپ میں بنگلہ دیش کو ڈال دیا جائے آئرلینڈ کی جگہ، وہ بھی تجویز سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ وہ آئی سی سی اس کے آگے جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آئی سی سی کیا فیصلہ کرتی، کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل ایک بڑی مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ اس ورلڈ کپ میں خاصی مشکل صورتحال ہے، کیونکہ پہلے ویزوں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جناب بھارت نے ویزے ان پاکستانی نژاد کرکٹرز اور آفیشلز کو نہیں دیے ہیں، پھر بعد میں خبر آئی کہ نہیں جی وہ 42 آفیشلز اور کرکٹرز جو ہیں ٹوٹل ان کو بھارتی حکومت ویزے دے رہی ہے بھارت کے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس وقت آئی سی سی کے جو چیئرمین ہیں جے شاہ ہے، ان کا سیاسی جماعت سے تعلق ہے، بی جے پی سے، پھر اس کے علاوہ سنجیو گپتا جو ہے وہ آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے۔ تو اب اس صورتحال میں کہ جب پریشر جو ہے وہ آئی سی سی پر بلڈ ہو رہا ہے اور سارا مدعا جو ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی حکومت اور نے کہا کہ آپ مستفیض الرحمان کو نہ رکھیں، وہ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کا یہ موقف ہے کہ جب سیکیورٹی آپ مستفیض الرحمان کو سیکیورٹی کی بنا پر آپ کولکتہ نائٹ رائڈرز میں نہیں کھیلنے دیتے تو پھر ہماری پوری ٹیم وہاں جا کر کیا کھیلے۔ اب ایک نئی ایگزامپل سیٹ ہوگی، آئی سی سی اس حوالے سے بڑے شش و پنج میں مبتلا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں کہ جو ہو رہی ہیں، لیکن اب آئندہ 1-2 دن میں حتمی فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ تلوار لٹک رہی ہے آئی سی سی پر بھی اور بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ پر بھی۔ اگر بنگلہ دیش نہیں کھیلتا اس کے اثرات کیا ہوں گے، اگر پاکستان بنگلہ دیش کی حمایت میں وڈرا کرتا ہے اپنے آپ کو T20 ورلڈ کپ سے، اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ تو بہت ساری چیزیں، ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایشیا میں ٹیسٹ کھیلنے والے جو 5 ممالک ہیں، پاکستان، بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش اور افغانستان، جو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، یعنی 10 ممالک اگر ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ان میں سے 5 کا تعلق جو ہے وہ ایشیا سے۔ تو ایشیائی کرکٹ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہیں جن پر کرکٹ کے پنڈت جو ہے وہ نظریں لگائے ہوئے ہیں۔ بھارتی میڈیا بھی اس پہ بار بار جو ہے ویڈیوز کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ اور وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ابھی آفیشلی پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہیں نہیں کہا ہے کہ ہم اگر بنگلہ دیش آؤٹ ہوتا ہے تو ہم نہیں کھیلیں گے، لیکن یہ ذرائع سے خبریں آئی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن ایک بڑی مشکل اور گمبھیر صورتحال سے دوچار ہے آئی سی سی کے جو ایونٹس ہیں جو ہو رہے ہیں، ان ایونٹس میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ خیر شروع میں جب 1975 میں 70 کے عشرے میں ورلڈ کپ شروع ہوا، اس کے بعد سے پھر 2007 پہ جب T20 ورلڈ کپ ہوا، اس کے بعد سے کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہوا کہ جس پہ اس طرح کی صورتحال درپیش ہو۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں، اس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس۔